السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں پیر کامل۔ کل میرے ساتھ سیدہ اماں کے یہاں چل سکو گے؟ اس نے ڈاکٹر سبت علی کے گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کوئی خاص کام؟ میں آمنہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سلار کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سلار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا، تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سلار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، ہاں چلوں گا، تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، فون بند ہو گیا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سلار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سلار، گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سلار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا، پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا، وہاں پنڈورا باکس کھول کر مت بیٹھنا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ، تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے۔ سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی رشتہ دار ہے، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہیں ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ اگر وہ کسی بات سے ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی۔ باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل، دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا، تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سلار، تم کو اس سے جو کہنا ہے، اسے جو سمجھانا ہے جا کر کہہ لینا، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلار نے کہا، میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کروا دیں گی۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے میں سیدہ اماں کے یہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا، اور سلار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سیدہ اماں، سلار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سلار کی طرف دیکھ رہی تھی، جو خود بھی بیٹھنے کی بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں، وہ اسے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں نے ایک بار پھر سلار کو دیکھنے لگیں۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا، تو پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سلار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا، جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سلار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہو گئیں تو سلار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی، اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سلار نے صحن میں قدم رکھ دیا، اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سلار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سلار کی طرف مڑی تھی۔ سلار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں
وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا۔ پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ وہ دوپٹے کو سینے پہ پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے، میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں نے بیک وقت نظریں چرائیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سالار بیٹا اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سیدہ اماں نے اس بار سالار کو مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظر جھکا لی۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پھر شاید وہ حیران ہوئی، سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا۔ سیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بالمقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھیں یا کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کنگالنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وسیع و عریض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھرکم میرون نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے یا پھر کیا؟ قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، دور کی بھی شاید کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جما دی۔ پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا۔ آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کنکھار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھیں۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سعیدہ اماں کے چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سعیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا، ہاں تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے، پھر رخصتی، میرا مطلب میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سلار نے نرمی سے سعیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سعیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سلار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سعیدہ اماں سے کہا، سعیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا۔ فرقان نے حیرانی سے سلار کو دیکھا، وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم خاصی دیر کے بعد آؤ گے۔ سلار جواب میں کچھ کہنے کی بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان پہنچکا رہ گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے آئے تھے صرف۔ سلار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سلار کے ساتھ سلار کے فلیٹ پر پہنچی تھی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سلار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ میں لے جانا چاہتا تھا، مگر سلار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سلار کے فلیٹ میں بلوایا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کی تھی۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سلار نے مداخلت نہیں کی، وہ موبائل لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکنی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سلار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر سلار کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سلار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سلار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، لیکن زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سلار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں اور وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ پوری دلجمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ ہی کے لیے رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا وہ پا لیا ہو، پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سلار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سلار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔
سالار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے کر دیا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تم مجھے دیکھو، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا ہے اسے وہ مل گیا ہے۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا، اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے۔ خدا حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات سن نہیں پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم؟ سالار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنے کا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسٹل نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے اس کے دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا تھا اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو۔ اور اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کے لیے صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر وہ اسے بات اس وقت واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی ہے یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر 1-2 دن تک آ جائیں گے۔ اس نے امامہ کو بتایا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تو اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر تھی اور حیران تھی۔ اس نے اسے مختصر طور پر اپنے گھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ اس معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ صبیحہ، میں پہلے اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و رسوخ سے واقف ہو، پر پریس طوفان اٹھا دے گا۔ میری فیملی کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو میری وجہ سے، میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو میری وجہ سے، اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ دارالمان بھیج دیتی ہے، وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالمان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے، میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں ماما، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کی بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں، اور آج میں اپنے ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں گے کل واپس لاہور آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔
میں صبیہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ صبیہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ صبیہ کے نقطۂ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے صبیہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیہ نے اس سے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تمانچے کے مترادف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اس سے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی زگ پہنچے گی، اور وہ اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے امامہ جانتی نہیں تھی، مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ صبیہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جماکے کے ساتھ سیدہ مریم سبت علی کا خیال آیا تھا۔ وہ صبیہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ وہ اس سے کئی بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار صبیہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید صبیہ کی واحد دوست تھی جسے صبیہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آتی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا، اس نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اس سے اسی گرمجوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا، مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا، خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر سبت علی نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں۔ انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد امامہ نے دوسری طرف مریم کی آواز سنی۔ ہیلو السلام علیکم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں صبیہ کے گھر پر ہوں، مگر صبیہ کے گھر پہ کوئی نہیں ہے، صبیہ پشاور میں ہے۔ اس نے صبیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنے امی اور ابو سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی، اور ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی اپنا موبائل استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبت علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ صبیہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی، اور صبیہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ صبیہ کے گھر سے کہاں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر صبیہ بی بی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر صبیہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں جا کر ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر سبت علی اور اس کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملے۔ امامہ کے چہرے پر اتنی سراسیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، مریم تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے، سبت علی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ وہ جب کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ اب آپ جا کے سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسئلے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سبت علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا، مریم تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ خود لاؤنج سے نکل کر گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امامہ اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم پچھلے کئی دنوں سے نہیں سوئی۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہو۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنودگی طاری ہوتی محسوس کی۔
وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف آئی، اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک رات کے 11:30 بجا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر سبتلی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں۔ کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں۔ اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کے اس نے ڈاکٹر سبتلی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا سکی نہ شکریہ ادا کر سکی۔ وہ اسے صرف دیکھتی رہی۔ امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے صحیح ہونے میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ مت سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر سبتلی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سالار کی بجائے ڈاکٹر سبتلی جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید۔ اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں، اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی۔ میں کسی کے بھی سامنے آنا نہیں چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی سٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود کو تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائیگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ میں مائیگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں BSc میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں۔ لاہور میں وہ ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر سبتلی بہت دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ماما، ابھی کچھ عرصہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت سی تسلیاں دی تھی۔ اسے ڈاکٹر سبتلی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔
دوسرے دن ڈاکٹر سبت علی شام 5 بجے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے بتا دیا۔ آؤ ماما بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے اور کیا کر رہے ہیں۔ انہیں دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں یہ بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گو مگو میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہوگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں۔ یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھیں، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبت علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا۔ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجھناہٹ کا شکار ہی ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور صبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ صبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے صبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں۔ آپ اب صبیحہ سے رابطہ مت کرنا، اسے فون بھی مت کرنا، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ چونکے۔ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے صبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبت علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں بھی موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بہت باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ صبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید صبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے صبیحہ کو امامہ کی اپنے یہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں سے تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے قدموں پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔
اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سلار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سلار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبت علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اگر اب ڈاکٹر سبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یک دم بھوت بن گیا، اور سالار سکندر اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کر رہے تھے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے بھی میری تلاش شروع کر دی تو، اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبت علی اور ان کے گھر کے افراد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگتی تھی، مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی ہو انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو؟ چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا تھا، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جوں دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر ان سے کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں 1 بار ضرور اسلام آباد جاتی، اور 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے، اور فون تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی۔ مگر اب یکدم سے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بٹ جائے گا۔ ڈاکٹر سبت علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے امامہ کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں، اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ ایک اتفاق تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں اس کے لیے ان محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کی مستقبل میں تعداد بڑھانے کی کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھا۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی، اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا تھا۔ تم سمجھو تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے
اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا؟ ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا؟ ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے؟ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اسے صرف ایک بات کہتی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا تھا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبت علی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا خیال بار بار آتا۔ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر جو رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ اپنے ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماما جاگ رہی ہوگی، نہ صرف جاگ رہی ہوگی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت اس طرح پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو، صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوؤ گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں سے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سبت علی کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دیتی تھیں، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم رہتی تھی۔ اس نے سلار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سبت علی کے ہاں آئے 3 ماہ ہو گئے تھے، جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت گزر گیا، آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندی اور تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی کیا مطلب؟ وہ بے اختیار اکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین رشتہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو وہ بلا حیل و حجت ڈاکٹر سبت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی سے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ اپنی ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کے محتاج رہی تھی، اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بل بوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کیوں؟
اس کے بعد سوال کا جواب موجود تھا مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سلار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ اس کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی؟ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو؟ وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے انسان تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بھی بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں بھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، ماما ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے چوتھی بیٹی ہیں۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ یہ صرف میری ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے کہا، کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سلار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبت علی نے اس پر مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبت علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر بھی ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں۔ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ انہیں بیچ کر کچھ عرصہ میں آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں آپ کے کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ ماما نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ ماما نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ بھی گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سلار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو؟ ماما نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ ماما نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی؟ اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں، کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سلار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی۔ اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی وسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔
گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسکندر اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی، یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنے گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی، بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے، اسے بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھیں۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی، پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ۔ سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا، وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی اور وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسچن نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا، اور وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی۔ وہ اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ ماما کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر سبت علی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی، وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار سکندر کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ اب بالآخر ڈاکٹر سبت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل نمبر کو استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اسے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی تیسرا نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر اس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا، کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں ایک دم تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی، اور اتنی جلدی، اور وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سوچا اور پی سی او کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون فوراً اٹھا لیا گیا تھا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا اور وہ سالار نہیں تھا، اور وہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شاک نہیں لگا۔ جی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں، یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے اس مرد نے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے؟ کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا؟ ہاں۔ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ نے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے۔ 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ
ماما نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر سبت علی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنوں میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کی بخشش کے لیے دعا کی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اس سے فون پر بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہی تھی، اور اس نے امامہ کی آواز کو پہچان لیا تھا۔ امامہ کے فون بند کرتے وہ کچھ اضطراب اور جوش و خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں، تو تم بات کروا دیتی؟ سکندر عثمان نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر ہی موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بی بی تھی۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ یکدم حواس باختہ نظر آنے لگے۔ امامہ ہاشم مبین کی بیٹی؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں نے ان کا نام لیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ انہی کی آواز تھی۔ مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈائننگ روم میں موجود ایک ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آیا کہ اسے سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکی ہے اور اس کے پاس ان کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس 1 سال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے جب امامہ کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین احمد نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آتی تھی، مہینوں پھنسی رہیں۔ ان کے گھر دھمکی آمیز کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاشم مبین احمد کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر بھی جاری رہا، مگر جب کسی طرح بھی امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہو سکے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے، نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ ہاشم مبین احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو اب تک وہ اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا ناجائز۔ وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلا دینا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے نہ ہی ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو وہ سالار کی موت اس سے بھی پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کے ایک PCO کا تھا۔ سالار 1 ہفتے کے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے اس 1 ہفتہ اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک خود یہ جان نہ لیتے کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازمہ کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی کال کے بارے میں نہ بتائے۔ 1 ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے کے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا۔ امامہ نے لاہور واپس پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا تھا۔ وہ اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی۔ وہ اور سالار
کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال سلار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سلار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ اسکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا تھا۔ ٹریولرز چیک سے اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے اسکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے BSc کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3-3.5 سال ہونے والے تھے، اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اس طرح اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالجز پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج آتی تھی، لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر سبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھیں۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھی۔ وہ دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے۔ ڈاکٹر سبت علی سے ان کی قرابت داری تھی اور وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اسی لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوشے گزار کر دی تھیں، اور پھر شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر سبت علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر سبت علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھی، اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی، پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ چند ماہ بعد ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہم وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی ہیں، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سبت علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس اپنے بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئیں۔ ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی بہت زیر بار کر چکی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سیدہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبت علی شاید یہ سب کو کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر سبت علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں آمنہ، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضگی سے اس سے کہا۔ سیدہ اماں کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں۔ میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔
میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سبت علی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبت علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی تھی۔ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں انہیں پے کروں گی۔ آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے ابھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر پر رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بھی ان کی احسان مند تھی۔ سعیدہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسٹل میں یا ڈاکٹر سبت علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اسے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ صرف ایک ملازمہ تھی جو دن کے وقت آ کر گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ بے حد سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کا بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی، اور ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے ماما کا تعارف اپنی بھانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بھانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ ماما کو بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعیدہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت بھرا دل رکھتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی ماما سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدگی سے فون پر سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے۔ ان کے قیام کے دوران بھی ماما کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ اسے یوں ہی لگتا جیسے وہ واقعی سعیدہ اماں کی بیٹی ہو، ان کے بیٹوں کی بہن، اور ان دونوں کے بچے اسے پھوپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سبت علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کر دی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر بھی خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جو وہ اپنے والدین کے گھر گزار رہی تھی، نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا وہ گھر سے نکلتے ہوئے شکار تھی۔ وہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھی۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، سعیدہ اماں جیسے خاندان کا ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا، اور پھر وہ جاب۔ صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور شاید وہ اسے مل جاتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنی تھی، نہ ہی ان کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط حساب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی۔ ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر سبت علی اور سعیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت و اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی، مگر وہاں سے نکل کے اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سعیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر یوں کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرنے پہ اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سعیدہ اماں وہاں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ تب اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت اب تک بہت خراب ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا، اور وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی تب بھی وہ سعیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر تک پہنچ جاتا۔
ڈاکٹر سبت علی نے رات گئے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے کے بعد دروازے کی بیل بجی۔ اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اور سے اس نے سیدہ اماں کے پیچھے کھڑے خوش شکل آدمی کو دیکھا جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور پھر سیدہ اماں کو خداحافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور ایک دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پوچھ تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بے اختیار سیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہیں، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے، اسے اگر اس موت کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر سبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھیں جن اچھائیوں کا ذکر سیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا، اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے یہاں آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں بہت اچھے لگے تھے۔ پھر وہ ایک بار اور ان کے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تک 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزاں تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد وہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملی تھی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی تم تو جانتی ہو؟ ماما نے مختصراً کہا۔ ہاں مجھے کچھ اندازہ تو تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، میری، جویریہ، زینب، سب کی۔ پولیس تک نے پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھیں تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں ماما انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر گئی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ، باقی سب؟ ماما نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فاروق سے ہوئی ہے، تمہیں تو یاد ہوگا، کلاس فیلو تھا میرا۔ ماما مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ ماما نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ اچھا بندہ ہے، مگر ماما اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا مسئلہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کی ہے کیمسٹری میں۔ اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ ماما نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی پھر چلی گئی۔ ماما باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بلایا نہیں تھا، وہ اسے بلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح ایک شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر ہٹا سکتا تھا، مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں اسے سب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا ہے، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ماما نے سوچا تھا
اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پھر اس کا کیریئر تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملے کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو اب مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ میں ڈاکٹر جلال انصر سے ملنا چاہتی ہوں، امامہ نے ریسیپشن سے کہا۔ اپارٹمنٹ ہے آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اپارٹمنٹ نہیں ہے۔ پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ اپارٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے۔ اس نے بڑے پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشن نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہیں۔ اوکے سر۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال انصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن رہی تھی۔ اس نے جلال انصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا؟ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیسا خوشگوار سرپرائز ہے ماما، جلال نے آگے بڑھ کے اس کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ٹیبل کے دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی وہ جلال انصر کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہوگا، مگر اتنی خوشی، ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگوں پہ میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھجوانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب داڑھی بالکل نہیں تھی۔ اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے ماما سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ کون سی کمپنی ہے؟ امامہ نے نام بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے۔ اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیے اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتا رہا۔ کافی اچھی کافی آ چکی تھی۔ تمہیں میرا پتہ کیسے چلا؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا تھا۔ پھر رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا شوہر ڈاکٹر فاروق میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی۔ پھر میں یہاں آ گئی۔ امامہ نے ابھی کافی نہیں پی تھی۔ کافی بہت گرم تھی۔ وہ بہت گرم چیزیں نہیں پیتی تھی۔ اس نے کسی زمانے میں میز کے دوسری جانب بیٹھے ہوئے شخص کو آئیڈلائز کیا تھا۔ اس کا خیال تھا اس میں ہر خوبی تھی، ہر وہ خوبی جو ایک مکمل مرد میں ہونی چاہیے، ہر وہ خوبی جو وہ اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 8.5 سال گزر گئے تھے اور امامہ کو یقین تھا کہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چہرے سے داڑھی کے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رہی ہو۔ اپنے ہاسپٹل کی کامیابی کے قصیدے اس کے سامنے پڑھتے ہوئے بھی امامہ اس کی اسی آواز کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس کر رہی تھی، جس آواز نے ایک بار اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ وہ اس کے منہ سے کامیاب پریکٹس اور شہرت کا سن کر مسرور تھی۔ جلال نے زندگی میں انہی کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے 8.5 سال پہلے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر وہ خوش تھی۔ آج سب کچھ جلال انصر کی مٹھی میں تھا۔ کم از کم آج فیصلہ کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم نے شادی کر لی؟ بات کرتے کرتے اس نے اچانک پوچھا۔ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تم کہاں رہتی ہو؟ کیا اپنے پیرنٹس کے پاس ہو؟ جلال اس بار کچھ سنجیدہ تھا۔ نہیں، پھر اکیلی رہتی ہوں۔ پیرنٹس کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ نے شادی کر لی؟ جلال نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ ہاں، شادی کر لی اور علیحدگی بھی ہو گئی۔ 3 سال کا ایک بیٹا ہے میرا، میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ جلال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا یہ شادی ختم ہو گئی۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک بکھیڑا تھا۔ جلال نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔
کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو ماما نے توڑا۔ بہت سال پہلے ایک بار میں نے آپ کو پرپوز کیا تھا جلال اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کے لیے ریکویسٹ کی تھی، آپ اس وقت مجھ سے شادی نہیں کر سکے، کیا میں یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر سکتی ہوں؟ اس نے جلال انصر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ اب تو حالات بدل چکے ہیں، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نہ ہی میرے پیرنٹس کے کسی رد عمل کا آپ کو اندیشہ ہوگا، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اعتراض کریں گے، اب تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ جلال کا جواب سننے کے لیے رکی، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے امامہ کے حساب کو مکمل کیا۔ شاید یہ اس کے لیے خاموش ہے کیونکہ اسے اپنی پہلی شادی یا بیٹے کا خیال ہوگا، امامہ نے سوچا۔ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ مجھے اس کی پہلی شادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی اس بات پر اعتراض کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جلال، مجھے آپ کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ امامہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے ماما، اب وقت بہت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی، پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ جلال نے گہرا سانس لی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماما، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ وہ دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دیں، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، نہیں بتا سکتا۔ دیکھو ماما، کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی زمانے میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا۔ ماما کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کی بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں۔ میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب تھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، مگر مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ امامہ کو یقین نہیں آیا، وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو تم تو چلی گئی، مگر تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح غائب ہو جانا کتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر آنے نہیں دی، مگر پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلوز سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی، زینب بھی اس میں شامل تھی۔ خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چہمگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پہ واپسی مجھے اسکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو اور میں کسی اسکینڈلائز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ کافی کا کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، مگر جلال انصر کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا نظر آ رہا تھا، یا پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا۔